ارے کیا مطلب یہ میں میری جھال میں کیسے پہنچ گیا؟ عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے اس طرح چونک کر کہا جیسے اسے واقعی بے حد حیرت ہو رہی ہو۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ سر سلطان اغوا ہو گئے ہیں، اس کے باوجود تم اس انداز میں مذاق کر رہے ہو؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے تو شکرانے کی نفلیں پڑھی ہیں کہ چلو ایک بوڑھا تو سیٹ سے ہٹا، اور ڈبل تعداد میں شکرانے کی نفلیں تب پڑھوں گا جب دوسرا بوڑھا بھی سیٹ سے ہٹے گا۔ عمران نے ایک خالی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ دوسرا بوڑھا کون عمران صاحب؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ اپنے ڈیڈی کی بات کر رہے ہوں گے عمران صاحب، صالحہ نے کہا۔ ارے میرے ڈیڈی تو جوان ہیں کیونکہ میں ان کا جوان بیٹا جو موجود ہوں، اور جن کے جوان جہان بیٹے ہوں وہ باپ بوڑھے نہیں ہوا کرتے۔ عمران نے بڑے زور و شور سے اپنی ڈیڈی کی وکالت کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ دوسرا بوڑھا کسے کہہ رہے ہیں؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارا نقاب پوش چیف، عمران نے کہا تو سب اس طرح اچھل پڑے جیسے عمران نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ چیف کیسے بوڑھے ہو گئے عمران صاحب؟ اس بار چوہان نے کہا۔ بڑھاپا چھپانے کے لیے تو نقاب اوڑے رہتا ہے، ورنہ جوان آدمی تو پورے بازوؤں والی شرٹ تک نہیں پہنتا تاکہ دیکھنے والوں کو اس کے بازو کی مچلتی ہوئی مچھلیاں نظر آ رہی ہوں۔ عمران نے جواب دیا تو سب عمران کی اس بات پر ہنس پڑے۔ چیف اگر بوڑھا ہے تو تم بوڑھے کھوسٹ ہو، جولیا نے قدرے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے کہیں تم بڑھاپے کو عیب تو نہیں سمجھتی؟ حالانکہ بڑھاپا تو انسانی زندگی کا حسن ہوتا ہے۔ سنجیدہ، باوقار، تجربہ کار، بردبار شخصیت بوڑھوں کی ہی ہو سکتی ہے، نوجوان تو بس اٹکھیلیاں کرتے ہوئے اکثر گہرے پانی میں غائب ہو جاتے ہیں۔ عمران نے بات کو دوسرا رخ دیتے ہوئے کہا۔ تم تو مجھ سے اس انداز میں پوچھ رہے ہو جیسے سر سلطان کو اغوا ہی میں نے کرایا ہو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب مجھے معلوم ہے کہ اب آپ نے تمام معلومات حاصل کر لی ہے اور آپ کی مہیا کی ہوئی معلومات کی بنا پر چیف نے یہ میٹنگ کال کی ہے، کیپٹن شیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ روٹی تو کسی طور کما کھائے، مچھندر تو اب تو تم بتاؤ، جس مچھندر کا باورچی 24 گھنٹے اس کے سر چڑھا ہوا ہو وہ کیا کرے؟ اس لیے مجبوراً کیس بنانے کے لیے کام تو بہرحال کرنا ہی پڑتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو کیس بنانے کے لیے آپ نے خود سر سلطان کو اغوا کرایا ہے، صفدر نے بے ساختہ لہجے میں کہا۔ تو باقی ساتھی تو ایک طرف صفدر کی بے ساختگی پر خود عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو سب بے اختیار چونک کر سیدھے ہو گئے، اور جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ آپ سب کو تو معلوم ہوگا کہ سر سلطان کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا ہے۔ سر سلطان نہ صرف پاکیزہ کے انتہائی اہم ترین افراد میں شامل ہیں بلکہ وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے انتظامی انچارج بھی ہیں۔ اس لیے ایک لحاظ سے سر سلطان کو اغوا کر کے پاکیزہ سیکرٹ سروس کو باقاعدہ چیلنج کیا گیا ہے۔ سر سلطان کے اغوا کے بعد یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ یہ اغوا کس نے کرایا ہے اور اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں، اور سر سلطان کو اغوا کر کے کدھر پہنچایا گیا ہے۔ چنانچہ اس پر انتہائی تیزی سے کام کیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اب تمام معلومات مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ سر سلطان کو حکومت مارتانہ نے ایک غیر سرکاری لیکن بین الاقوامی تنظیم بلیک سٹار کے ذریعے اغوا کرایا ہے۔ بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ پاکیزہ اور روسیاہی ریاست کرتمان کے درمیان گیس سپلائی کے طویل المیعاد معاہدے پر بات چیت جاری تھی۔ کرتمان میں گیس کے جتنے ذخائر اب تک دریافت ہوئے ہیں ان کے مطابق کرتمان زیادہ سے زیادہ 5 سال تک پاکیزہ کو گیس سپلائی کر سکتا ہے، لیکن وہاں سے گیس کے مزید ذخائر ملنے کا بھی امکان ہے، اور اگر نہ بھی ملے تو حکومت کرتمان نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ وہ روسیا کی دوسری چھوٹی ریاستوں سے گیس لے کر پاکیزہ کو سپلائی کرتا رہے گا۔ سر سلطان اس معاہدے کے روح رواں تھے اور ان کی مدبرانہ صلاحیتوں کی وجہ سے یہ معاہدہ ہر لحاظ سے پاکیزہ کے لیے عملی اور نظریاتی دونوں طرح سے انتہائی مفید ثابت ہو سکتا تھا، لیکن حکومت مارتانہ نے کافرستان کی شے پر اس معاہدے میں مداخلت شروع کر دی اور ساتھ ہی اپنی منمانی شرائط بھی پاکیزہ پر ٹھوسنے کی کوشش شروع کر دی، اور ان کی سب سے ناقابل قبول شرط یہ تھی کہ پاکیزہ میں بچھائی جانے والی گیس پائپ لائن کی حفاظت ان کی فوج یا کسی بھی ملک سے ہائر شدہ فوج کرے گی، اور یہ فوج مستقل طور پر پاکیزہ میں چوکیاں قائم کرے گی اور اسے ہمیشہ کے لیے راہداری کی تمام سہولیات مہیا رہیں گی۔ ظاہر ہے یہ شرط کافرستان کی شے پر سامنے لائی گئی تھی جسے پاکستان کسی صورت بھی قبول نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ سر سلطان نے مارتانہ کو اس معاہدے میں شامل کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ حکومت پاکیزہ نے بھی تمام تر ذمہ داری سر سلطان پر چھوڑ دی تھی۔ پاکیزائی صدر سے لے کر تمام اعلیٰ حکام سر سلطان کی حب الوطنی اور نیک نیتی پر مکمل اعتماد رکھتے تھے۔ جب سر سلطان پر ہر قسم کا دباؤ بے اثر رہا اور مصالحت کی ہر کوشش مکمل طور پر ناکام ہو گئی تو حکومت مارتانہ نے دوسری گیم کھیلی اور بلیک سٹار کے ذریعے سر سلطان کو پاکیزہ سے اغوا کر لیا تاکہ سر سلطان کو توڑا جا سکے، اور اگر وہ نہ لوٹیں تو پھر سر سلطان کی زندگی کو بلیک میلنگ سٹف بنا کر حکومت پاکیزہ سے اپنی مرضی کا معاہدہ کیا جا سکے۔ چنانچہ یہ طویل المیعاد بین الاقوامی معاہدہ تھا، اس لیے معاہدہ مکمل ہونے کے بعد پاکیزہ اس معاہدے سے کسی صورت بیک آؤٹ نہ کر سکے گا۔
اس لیے اب یہ پاکیزہ کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم فوری طور پر سر سلطان کو زندہ واپس لے آئیں اور پھر اس بلیک سٹار اور حکومت مارتانہ کے ان حکام کو جنہوں نے یہ سازش کی ہے خاطر خواہ سزا دی جا سکے۔ اس سلسلے میں جو حتمی معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق بحر الکاہل کے ایک اوپن جزیرے ہوناشو میں سر سلطان کو پہنچایا گیا ہے۔ یہ جزیرہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اوپن جزیرہ ہے، اس لیے وہاں سیاحوں کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے جرائم پیشہ افراد بھی موجود رہتے ہیں۔ اس جزیرے کے 1/4 حصے پر انتہائی خوفناک جنگل ہے۔ اس جنگل پر منشیات کی ایک بین الاقوامی تنظیم جسے چاؤ گروپ کہا جاتا ہے کا قبضہ ہے اور اس نے اس جنگل کو ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر بنا رکھا ہے۔ وہاں قدم قدم پر بارودی سرنگوں سے لے کر گن ٹریپس اس طرح بچھائے گئے ہیں کہ غیر متعلق آدمی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہاں سے اس طرح جنگل کی فضا کو بھی نان فلائی زون بنا دیا گیا ہے۔ وہاں سے گزرنے والے ہر ہیلی کاپٹر یا طیارے پر بغیر وارننگ کمپیوٹرائزڈ اینٹی ایئر کرافٹ میزائل چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس جنگل میں ایسے انتظامات کیے گئے ہیں کہ صرف چاؤ گروپ کے افراد ہی ان راستوں سے جنگل کے اندر جا کر زندہ واپس آ سکتے ہیں۔ اس گروپ کے سربراہ کا نام چاؤ ہے لیکن وہ صرف چیف کہلاتا ہے۔ میں نے بین الاقوامی ڈرگ مافیا کے ذریعے اس چاؤ سے رابطہ کیا تاکہ اس سے اس معاملے میں کوئی افہام تفہیم کی جا سکے، لیکن اس چاؤ نے جواب دیا کہ اگر پاکیزہ کے کسی آدمی نے اس معاملے میں مداخلت کی تو سر سلطان کو انتہائی اذیت ناک موت مار دیا جائے گا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس چاؤ گروپ کا بھی ساتھ ہی خاتمہ کر دیا جائے۔ اس وقت اس میٹنگ کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب کو یہی پس منظر سے آگاہ کر دیا جائے۔ اس مشن پر پوری ٹیم جائے گی اور اس مشن کا سربراہ عمران ہوگا، اور تمام تفصیل بتانے کے بعد اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر مجھے رپورٹ ملی کہ ٹیم میں سے کسی نے عمران کے احکامات کی معمولی سی بھی خلاف ورزی کی ہے تو پھر وہ اپنا انجام بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ عمران کو بھی میں نے حکم دے دیا ہے کہ اس مشن کو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے تک مکمل ہو جانا چاہیے۔ میں سر سلطان کو 1 ہفتے کے اندر زندہ سلامت پاکیزہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس میرے اس چیلنج پر ہر صورت پورا اترنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہ حافظ، چیف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا اور پھر کھٹاک کی آواز سے ٹرانسمیٹر آف ہو گیا تو چند لمحوں تک سب حیرت اور سنسنی کی وجہ سے اپنی جگہوں پر ساکت بیٹھے رہے، جبکہ عمران کرسی کی پشت کے سرے سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ عمران صاحب، صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ارے کیا ہوا؟ کیا چیف کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے یا وہ بڑھاپے کی وجہ سے تھک کر خاموش ہو گیا ہے؟ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ 10-12 گھنٹے بولتا رہے گا اور اس دوران میں بھی کچھ نیند کر لوں گا۔ عمران نے سر سیدھا کرتے ہوئے منہ بنا کر کہا، تمہیں سنجیدہ ہونا پڑے گا، سمجھے؟ جولیا نے چکلر پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ ارے کیوں میری اماں بی کو اس عمر میں صدمہ پہنچانا چاہتی ہو؟ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، تم انہیں اس سے محروم بھی کرنا چاہتی ہو؟ عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، مس جولیا ٹھیک کہہ رہی ہیں، حالات واقعی بے حد سنجیدہ ہیں، صفدر نے کہا۔ حالات بے شک سنجیدہ ہوتے رہیں، مجھے اس کی فکر نہیں، لیکن میں کیسے سنجیدہ، میرا مطلب ہے مرد سے عورت بن سکتا ہوں؟ سنجیدہ تو کسی خاتون کا ہی نام ہو سکتا ہے اور میں اماں بی کو اکلوتا بیٹا ہوں، عمران نے کہا تو اس بار سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ وہ شاید اب سمجھے تھے کہ سنجیدہ ہونے پر عمران نے اماں بی کو صدمہ پہنچانے کی بات کس پیرائے میں کی تھی۔ عمران صاحب، ہمیں فوراً جزیرہ ہوناشو پہنچنا ہے، کیا آپ نے انتظامات کر لیے ہیں؟ کیپٹن شیل نے کہا۔ کیسے انتظامات؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ پاکیزہ سے وہاں پہنچنے کے لیے کافی طویل سفر کرنا پڑے گا، کیپٹن شیل نے کہا۔ تم نے چیف کی یہ بات نہیں سنی کہ چاؤ گروپ کے چیف نے کہا ہے کہ اگر کسی پاکیزائی نے وہاں مداخلت کی تو سر سلطان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور تم چاہتے ہو کہ ہم باقاعدہ بینڈ باجے پر پرجوش دھنے بجاتے ہوئے اور اس طرح مارچ کرتے ہوئے وہاں پہنچیں جیسے ورلڈ گیموں میں مختلف ممالک کے کھلاڑی مارچ کرتے ہوئے شرکت کا اظہار کرتے ہیں، تاکہ خدا نہ واسطہ وہ سر سلطان کو ہلاک کر دیں اور ہم المیہ گیت گالتے ہوئے واپس آ جائیں کہ نہ رہا بانس اور نہ بجی بانسری۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ تو آپ نے کیا سوچا ہے عمران صاحب؟ بہرحال آپ ٹیم کے لیڈر ہیں، ثالیہ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ زچ ہو کر بات کر رہی ہو۔ پہلے ٹیم کی فزیکل فٹنس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، پھر پریکٹس وغیرہ اور آخر میں میچ کی باری آئے گی۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ فزیکل فٹنس کے لیے کیمپ کہاں لگایا جائے اور کسی بطور فزیکل فٹنس ٹرینر دعوت دی جائے تاکہ ٹیم فزیکل فٹنس معیار پر پوری اتر سکے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو ثالیہ نے اس انداز میں ہونٹ بینچ لیے جیسے اس نے قسم کھا لی ہو کہ وہ آئندہ کوئی بات نہیں کرے گی۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہم 2 گروپس بنا لیں، ایک گروپ علیحدہ اس جنگل میں داخل ہونے کی کوشش کرے اور دوسرا گروپ علیحدہ۔ اس طرح 2 طرفہ دباؤ کی وجہ سے وہ لوگ قابو میں آ سکتے ہیں۔ خاموش بیٹھے ہوئے صدیقی نے بات کرتے ہوئے کہا، مطلب ہے کہ تم بہرحال چیف رہنا چاہتے ہو؟ عمران نے جواب دیا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ چیف تو آپ ہیں، ہم تو بس آپ کے ماتحت ہیں، صدیقی نے کہا تو اس بار عمران بھی ہنس پڑا۔ اگر جولیا اپنے فلیٹ میں پوری ٹیم کو دعوت کھلائے تو شاید سر سلطان کی فوری واپسی کی کوئی ترکیب سمجھ میں آ جائے، کیونکہ کہا یہی جاتا
جب تک میدا حالی ہو دماغ بھی حالی رہتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ چیف کہہ رہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہم نے ہر صورت میں سر سلطان کو واپس لانا ہے اور تم ابھی دعوتیں کھانے کی بات کر رہے ہو۔ جولیا نے انتہائی وسیلے لہجے میں آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ ارے ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، پورے 7 دن تو تم اس طرح بات کر رہی ہو جیسے ایک ہفتہ 7 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ان حالات میں آپ کی اس انداز کی باتیں کم از کم میری سمجھ سے تو باہر ہیں، صفدر نے کہا۔ عمران صاحب نے ٹائیگر کو پہلے ہی وہاں بھجوا رکھا ہوگا اور اب ٹائیگر اپنی رپورٹ دے گا تو ہم یہاں سے روانہ ہوں گے، کیپٹن شیل نے کہا۔ اکیلا چلا گیا کیا؟ بھاڑ جھونکے گا، اس لیے بیچارہ چنا کسی کلب میں اداس بیٹھا ہوا ہوگا، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے عمران صاحب، میٹنگ تو ختم ہو گئی، اس لیے ہم واپس اپنے فلیٹس پر جا رہے ہیں۔ جب آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ارے مجھے اکیلے کو کیوں شیر کے منہ میں چھوڑے جا رہے ہو؟ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، عمران نے بھی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم سب مس جولیا کے فلیٹ پر جا رہے ہیں، وہاں جا کر ہم سب مل کر اس مشن کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ آپ آ کر ساتھ چلنا چاہیں تو آ جائیں۔ اتنی بھیڑ میں مس جولیا کے فلیٹ میں جا کر میں کیا کروں گا؟ ویسے بھی بھانت کے آدمیوں میں بیٹھ کر میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس لیے تو میں اپنے فلیٹ پر جا رہا ہوں تاکہ آغا سلیمان پاشا کے ہاتھ کی چائے پی سکوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار واپس اپنے فلیٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ فلیٹ کے سامنے کار روک کر وہ اترا اور کار لا کر کے سیڑھیاں چڑھتا اوپر پہنچ گیا۔ سلیمان موجود نہیں تھا اور اس لیے عمران نے محسوس جگہ پر رکھی ہوئی چابی اٹھا کر دروازہ کھولا اور سیدھا سیٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 دوسری طرف سے محسوس آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، طاہر صاحب۔ عمران صاحب، میرا تو خیال ہے کہ آپ نے ٹرانسمیٹر آف ہونے پر بڑی سنجیدگی سے مشن مکمل کرنے کے لیے لائحہ عمل طے کریں گے، لیکن آپ نے تو تمام ممبرز کو زچ کر دیا۔ ویسے وہ شکایتیں تو کرتے رہتے ہیں لیکن میں نے انہیں زچ ہوتے آج تک دیکھا ہے۔ اس بار بلیک زیرو نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنی تقریر سے ان پر سنجیدگی کی اتنی موٹی طے چڑھا دی تھی کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ سب یہیں سے دوڑتے ہوئے ہوناشو پہنچیں گے اور پھر لیلا کی بجائے سر سلطان پکارتے ہوئے دیوانہ وار جنگل میں گھستے چلے جائیں گے۔ بندہ خدا، کچھ تو کام میرے لیے بھی چھوڑ دینا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کوشش تو کی تھی کہ مختصر بات کروں لیکن نہ جانے بات کس طرح پھیلتی چلی گئی، بلیک زیرو نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ X2 کو کم سے کم بولنا چاہیے، بہرحال آئندہ خیال رکھنا۔ میں دانستہ فلیٹ پر آیا ہوں کیونکہ پوری ٹیم میں سے کوئی بھی مجھے چیک کر سکتا تھا۔ تم بتاؤ، تم نے میگامی میں تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، راڈش نے وہاں پہنچ کر تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، البتہ آپ کی مطلوبہ مشینری آپ کے وہاں پہنچنے تک پہنچ جائے گی، بلیک زیرو نے کہا۔ ناٹران نے طیارہ چارٹرڈ کرا لیا ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بھی آپ کے ہدایات کے مطابق ہو گیا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کی طے نظر آ رہی تھی کیونکہ اب تک اسے جہاں سے بچاؤ گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں اسے یہی بتایا گیا تھا کہ یہ گروپ جنگل میں ناقابل تسخیر ہے۔ عمران کو یقین تھا کہ کنگ شاؤ لامحالہ ایسے راستوں کے بارے میں جانتا ہوگا جہاں سے اس جنگل میں بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہونا ممکن ہو، لیکن کنگ شاؤ سے ملاقات کے لیے اس کا بہرحال ہوناشو پہنچنا ضروری تھا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا تو وہ اٹھا اور اس نے الماری کھول کر اس میں موجود لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکال کر اسے میز پر رکھا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر اس پر محسوس فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ اس علاقے میں سیکرٹ سروس کا نمائندہ راڈش تھا جو اصل میں تو گرناش میں رہتا تھا لیکن اس کی کارکردگی کی رینج میں پورا علاقہ تھا۔ خاص طور پر سمندری جزیروں کے بارے میں اس کی معلومات حاصل تھی کیونکہ یہ سارے جزیرے بحری اسمگلروں کی اما جگہ تھے اور ان جزیروں میں اکثر بین الاقوامی تنظیموں کے دفاتر بھی تھے، اس لیے راڈش ان تمام جزیروں پر نہ صرف آتا جاتا رہتا تھا بلکہ اس نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے یہاں سے دوست بھی بنا رکھے تھے۔ گو راڈش سے X2 کا رابطہ بہت کم رہتا تھا کیونکہ اس علاقے میں عام طور پر پاکستان سیکرٹ سروس کو کام نہ کرنا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود راڈش سے باقاعدگی سے ماہانہ رپورٹ لی جاتی تھی تاکہ وہ فعال رہے۔ عمران اس وقت راڈش کی فریکوینسی ہی ٹرانسمیٹر پر ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ ہیلو پرنس آف ڈمپ کالنگ اوور، یس راڈش اٹینڈنگ یو اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ راڈش، تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ میگامی می چیف نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں وہاں پہنچ کر آپ کے لیے ہر قسم کے انتظامات کروں کیونکہ مشینری میں ایکریمیا سے منگوانے کا حکم دیا گیا تھا۔ میں اسی سلسلے میں یہاں موجود ہوں اور مشینری تو 1-2 روز میں پہنچے گی، باقی ہر قسم کے انتظامات ہو چکے ہیں، اوور، راڈش نے قدرے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بلیک سٹار نام کی بین الاقوامی تنظیم بھی علاقے میں کام کرتی ہے؟ نام تو میں نے بھی سنا ہے لیکن تفصیل کا علم مجھے نہیں، ویسے اگر آپ حکم دیں تو میں تفصیل معلوم کر سکتا ہوں، اوور۔ اس تنظیم میں ایک ادھیڑ عمر عورت شامل ہے، شاید کسی سیکشن کی انچارج ہے، اس کا نام مادام ڈکسن بتایا گیا ہے۔ اس بارے میں جو معلومات حاصل کر سکتے ہو وہ فوری طور پر کرو۔
जिस कदर रकम खर्च करना पड़े करो, लेकिन मालूमात जल्द से जल्द और हतमी होनी चाहिए। ओवर। इमरान ने कहा, आप किस टाइम की मालूमात चाहते हैं? ओवर। राडिश ने पूछा, ये मालूम करो कि ये औरत इस वक्त कहाँ है और उसकी इसके सेक्शन की क्या तफसीलात हैं। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ, आप 2 घंटे बाद मुझसे बात करें। ओके। ओवर एंड ऑल। इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसे अचानक ख्याल आ गया कि सर सुल्तान को यहाँ से जिन लोगों ने अगवा किया है वो उन्हें चाव ग्रुप के हवाले के हाथ पर हाथ रखकर ना बैठ गए होंगे। वो लोग लाजमन सर सुल्तान की हिफाजत के सिलसिले में काम कर रहे होंगे, इसलिए हो सकता है कि मादाम डिक्सन या जो भी उसका नाम हो उसका सेक्शन होनाशो पहुंच चुका होगा। इस सूरत में वो इमरान और उसके साथियों के लिए वहाँ खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। अब उसने 2 घंटे गुजारने थे। एक बार तो उसे ख्याल आया कि वो जूलिया के फ्लैट पर चला जाए। उसे यकीन था कि पूरी टीम वहाँ मौजूद होगी, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। वो अब हालात मालूम हो जाने के बाद बाकायदा हरकत में आना चाहता था। अभी उसे फ़ोन का रिसीवर रखे थोड़ी ही देर हुई होगी कि इमरान का रिसीवर बज उठा। अली इमरान MSc डियाक्सन बोल रहा हूँ। सफदर बोल रहा हूँ। इमरान साहब, मिस जूलिया के फ्लैट से। अरे कमाल है, क्या सबने जूलिया के फ्लैट पर मुस्तकिल डेरा लगा लिया है? अरे इस महंगाई में तुम्हारा राशन पानी दावतें, कुछ तो खुदा का खौफ करो। आपको मिस जूलिया पर रहम खाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे ज़्यादा दरिया दिल है। आपको तो फ़ोन करके आपके फ्लैट पर आया जाए तो आप सुलेमान को ही फ्लैट से बाहर भेज देते हैं और अपनी मुफलिसी का ऐसा शानदार मरसिया पढ़ते हैं कि हमारा भी रोने को दिल चाहने लगता है। सफदर ने जवाब में पूरी तकरीर झाड़ते हुए कहा, अच्छा वैसे अब तो डॉक्टर भी कहते हैं कि कभी कभी रोना और आंसू बहाना सेहत के लिए बेहद मुफीद होता है। उससे टेंशन, डिप्रेशन और ना जाने कौन कौन सी बीमारियों से आदमी को निजात मिल जाती है। वो हमारे एक शायर ने भी शायद ऐसी ही बात की है कि अगर मकदूर होता तो मोहागर को साथ रख लेता। इमरान की जुबान फिर रवां हो गई। इमरान साहब, सब साथी इस मिशन पर काम करने के लिए इंतहाई बेचैन हो रहे हैं। उन सबका ख्याल है कि जितना वक्त ज़ाया होगा सर सुल्तान और पाकिशा के मफादात के खिलाफ होगा। सफदर ने यकलख्त इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मैं तो हैरान हूँ कि तुम सबको और तुम्हारी चीफ को क्या हो गया है। एक सरकारी अफसर अगवा कर लिया गया है, बुजुर्ग आदमी थे, अब मजीद क्या कहूँ। यहाँ पाकिशा में ना बुजुर्गों की कमी है और ना अफसरों की, और पूरी सीक्रेट सर्विस उन्हें छुड़वाने के लिए भेजी जा रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, यह आप कह रहे हैं इमरान साहब? वैसे मैंने महसूस किया है कि इमरान साहब के सर सुल्तान की बरामदगी के लिए जिस कदर चीफ बेचैन है, आप उतनी ही लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं। अगर सर सुल्तान की जगह आपके डैडी को अगवा कर लिया जाता तो क्या आपका रद्द-ए-अमल फिर भी यही होता? सफदर ने कदरे गुसीले लहजे में कहा, डैडी के पीछे तो मैं अम्मा बी की जूतियों के डर से जाता और जाता भी मैं अकेला, क्योंकि वो मेरे डैडी हैं। जहाँ तक सर सुल्तान की मुझे चाहने की बात है, मैंने हज़ारों बार उनकी खिदमत में दरख्वास्त की है कि आप अपनी आबाई जायदाद वसीयत मेरे नाम लिख दें ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे हंसकर टाल दिया है। अब तुम खुद बताओ कि ये चाहना क्या चाहना हुआ? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, हम सब जूलिया और सालिया समेत आपके फ्लैट पर आ रहे हैं। अब आपका कोई मुस्तकिल इलाज ही करना पड़ेगा। X2। राब्ता कायम होते ही ब्लैक जीरो की महसूस आवाज़ सुनाई दी, ताहिर, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। फ़ौरन जूलिया के फ्लैट पर फ़ोन करो, वहाँ पूरी टीम मौजूद है। वो सब मेरे फ्लैट पर आने वाले हैं, जबकि मैं इंतहाई अहम कॉल के इंतज़ार में हूँ और मैं उनके सामने ये कॉल नहीं सुनना चाहता। इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो इमरान समझ गया कि सफदर की कॉल होगी। अली इमरान MSc DSc आक्सन। X2 दूसरी तरफ से महसूस आवाज़ सुनाई दी, अरे तुम? मैं समझा कि सफदर की कॉल होगी, क्या हुआ? इमरान ने चौंक कर पूछा। इमरान साहब, मैंने फ़ोन तो कर दिया है और उन सबको रोक भी दिया है, लेकिन मैंने उन्हें कोई वजह नहीं बता सका, इसलिए मैंने कहा कि वो सब वहीं रुके, मैं दोबारा उन्हें किसी भी वक्त कॉल कर सकता हूँ। आप बताएं कि आप क्यों उन्हें इस अंदाज में रोकना चाहते थे? इस बार ब्लैक जीरो ने अपने असल लहजे में कहा तो इमरान ने उसे सफदर से होने वाली बातचीत की तफसील बता दी। ओ, इसलिए वो बेचैन हो रहे थे, लेकिन अब आपका असल प्रोग्राम क्या है? आप मुझे तो बता दें ताकि मैं उसके मुताबिक उनको हिदायत दे सकूं। हम आज आधी रात के वक्त लॉन्च के जरिए काफिरस्तान पहुंचेंगे और कल सुबह वहां से नए मेकअप और नए कागजात में चार्टर्ड तैयारी से मेगामी पहुंचेंगे और फिर मेगामी से होनाशो जजीरे। बस यही प्रोग्राम है मेरा। और जिस काल का आप बात कर रहे थे उससे क्या मालूम होगा? मैंने राडिश के ज़िम्मे लगाया है कि वो ब्लैक स्टार के सेक्शन के बारे में मालूमात हासिल करे जिसने सर सुल्तान को अगवा किया है, ताकि इस मिशन के साथ साथ उसको भी माकूल सबक समझाया जा सके। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ओ तो आपने इसलिए पूरी टीम को ले जा रहे हैं? ठीक है, मैं भी यही चाहता था कि उन लोगों को भी पाकिस्तान के खिलाफ काम करने का हुम्यासा भुगतना पड़े। ठीक है, फिर बात होगी, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद उसने एक बार फिर राडिश से रब्ता किया। क्या मालूम हुआ राडिश? प्रिंस, आप वाकई बेहद गहराई में सोचते हैं। अगर आप मुझे इस लाइन पर ना लगाते तो हमारे तमाम इंतजामात धरे के धरे रह जाते। ओवर। राडिश का लहजा सताश भरा था। असल बात बताओ, तमहीद मत बांधो। ओवर। ब्लैक स्टार का सेक्शन होनाशो पहुंच चुका है। सेक्शन की सरबराह एक अधेड़ उम्र औरत है जिसका नाम मादाम डिक्सन है।
اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مادام ڈکسن نے وہاں ایک کلب بھی خرید لیا ہے جس کا نام شاو کلب ہے، اور اس کا پہلا مالک جو کنگ شاو کہلاتا تھا اچانک اپنے دفتر میں مردہ پایا گیا، اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کے بعد شاو کلب بند کر دیا گیا اور پھر مادام ڈکسن نے اسے خرید لیا۔ اب مادام ڈکسن اس کی مالکہ ہیں اور جنرل مینیجر بھی، اور اب وہ کلب کنگ شاو کے کلب میں خود بیٹھتی ہیں اور اس کے سیکشن کے لوگ پورے ہناشوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہ ہر نئے اجنبی آدمی یا گروپ کے آدمی کو باقاعدہ چیک کر رہے ہیں۔ ان کا انداز بتاتا ہے کہ انہیں کسی کی یہاں آمد کا انتظار ہے۔ اوور رالش نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تم نے اس قدر تفصیل کہاں سے حاصل کر لی؟ پرنس، اس جزیرے پر ایسے لوگ موجود ہیں جو بھاری قیمت پر ہر قسم کی معلومات فروخت کرتے ہیں۔ اوور رالش نے جواب دیا۔